السلام علیکم دوستوں، میں محمد الیاس قادری بھائی چودھری صبر شیراز آپ کی چاہت کے مطابق کلمہ طیبہ کا ذکر پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب احباب کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سنو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اے کلمہ حسین بچایا، نال کنبا آپ کوایا، نانے دا دین بچایا ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جنہیں پڑھیا اتر جائے۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور اس دنیا کے اندر انسان کو عمل اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اے انسان، اختیار تجھے دے دیا، راستے بتا دیے، یہ وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اس راستے کی انتہا بارگاہ خدا ہے اور قرب خدا وجہ کے اندر پہنچنا ہے، اور ایک یہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، قدم قدم پر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ حضرات، اللہ کریم کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ اے انسان،
یہ دنیا، اس دنیا کو اس لیے پسند کر کہ یہ دنیا تیرے اعمال صالحہ کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنے اچھے اعمال ان کو اکٹھا کر کے اپنے مالک کی بندگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضوری اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کر، تاکہ جب اس دنیا سے تو جا رہا ہو اور تیری مومنانہ شان یہ ہو کہ اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، کہتا ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، دنیا رو رہی ہوتی ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تبسم، اور یہ جو چہرے پر تبسم ہے حضرات، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے مالک کے آگے جو انسان جھک جاتا ہے، یہاں سے جب جاتا ہے اس کے لیے جنتیں بھی سجا دی جاتی ہیں۔ جو جھکتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، آج کے اس دور کے اندر حضرات جو شخص عبادت سے غافل ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ بد نصیب جسے سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، اسے اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے۔ اور آج علم شاید اتنا ہو، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یہ صالحین واصلین اہل اللہ جس چیز کی ترغیب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے انسان، جب تک تو عمل کے اندر مخلص نہیں ہوگا، اور جب تک تو اپنے ظاہر اور باطن کو اپنے اللہ کی طرف راجع نہیں کرے گا، اور اپنے مالک کی طرف اپنے آپ کو اپنا تن من دن جھکا نہیں لے گا، اس وقت تک تجھے سکون حقیقی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرات یہ سکون حقیقی ایسا کمال کا ہے کہ انسان جتنا جھکتا ہے اپنے مالک کے سامنے، اللہ اتنا بلند اسے سکون بھی عطا کرتا ہے، اسے کامیابیاں بھی عطا فرما دیتا ہے جتنا جھکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، سجدے کے اندر جانا انتہائی عجز و انکساری ہے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتیں نصیب فرمائے۔ یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑا خصوصیت کا حامل ہے۔ اس دن کی نسبت اہل بیت کے امام جعفر الصادق کے ساتھ بھی ہے، اور کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ بھی۔ تو یہ دو خوبصورت نسبتیں، اللہ ان نسبتوں کے صدقے مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ میرا قبلہ کی طرف پیچھے ہی۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں
نس نس کرے میری ورد